وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے چاچا، اس گٹھری اٹھری میں کیا لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ بیٹا بازار گئے تھے۔ کیا آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ بچے کا تو حالت ہی مت پوچھو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب مل کے 25 بچے ہیں، مگر یہ ایک کہاوت ہے، 100 پتر رام کی ایک ناکام کی، یہی ہمارا حال ہے۔ توبہ توبہ، یہ کیسے بچے ہیں؟ کیا آپ نے اسے دینی تعلیم نہیں دی؟ نہیں بیٹا، میں نے سوچا اگر یہ حافظ مولوی بن گیا تو 2-3 ہزار روپیہ میں کسی مسجد یا مدرسہ میں نوکری کرے گا، 2-3 ہزار روپیہ میں خود کیا کھائے گا، ہم کو کیا کھلائے گا، اسی لیے نہیں پڑھایا۔ ارے چاچا، یہ تو تمہاری گندی سوچ ہے۔ انگلش پڑھے گا تو کھائے گا، حافظ مولوی بنے گا تو بھوکا مرے گا کیا؟ دیکھیں ایک مولانا صاحب آ رہے ہیں، ذرا ان سے معلوم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ چاچا کہہ رہے ہیں حافظ مولوی 2-3 ہزار میں کسی مسجد یا مدرسہ میں نوکری کرے گا تو خود کیا کھائے گا اور بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ ذرا آپ ہی سمجھائیں اسے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے چاچا، یہ صرف آپ کی نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہے۔ مولوی حافظ کما کھا نہیں پاتا ہے کیا؟ اکثر کا یہی سوچ ہے، جبکہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، جو روزی دیتا ہے، جو کھلاتا ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگری سے ہوتا تو یہ ان پر لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو دستخط کرنا آتا ہے ان کے نام بڑے بڑے عہدوں میں لیا جاتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ مولوی بھوکا مر رہا ہو یا بیکار گھوم رہا ہو، اس کے برخلاف دیکھیں گے ڈاکٹر کی ڈاکٹری نہیں چل رہی، وکیل ہے تو کسٹمر نہیں آ رہا ہے۔ کیا چاچا ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں مولانا صاحب، آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، مگر میرے بیٹے نے بات نہیں مانے تو میں کیا کروں؟ سنیے چاچا، اگر آپ نے انہیں دینی تعلیم دی ہوتی تو ایسا ہرگز نہ ہوتا اور آپ کا کہنا مانتا اور آپ کی خدمت کرتا۔ اور مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ آئی بات کچھ سمجھ میں؟ ہاں کچھ آیا۔ اچھا چاچا، آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہاں یہی معلوم ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اچھا تو بتائیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ غسل میں 10 فرائض ہے۔ نمبر 1 پانی کا ہونا، نمبر 2 تولیہ اور لنگی کا ہونا، نمبر 4 صدر کا چھپانے کے لیے کپڑا کا ہونا، نمبر 5 کپڑا اتار کر نل پر جانا، نمبر 6 استنجا کرنا، نمبر 7 بیت الخلا جانا، نمبر 8 ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی کا ہونا، نمبر 9 روزہ رکھ کر دن بھر نہانا، نمبر 10 سب سے اہم بات ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی نہ ہو تو غسل نہیں ہوگا۔ استغفراللہ استغفراللہ، چاچا غسل میں 10 نہیں بلکہ 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 گرگرا کرنا، روزے کے حالت میں ہو تو کلی کرنا، نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 تمام بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا کے 1 بال کے برابر سوکھا رہے تو غسل نہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا بیٹا، اتنی اچھی تعلیم تم نے کہاں سے حاصل کی؟ چاچا میں نے یہ تعلیم مدرسہ قاسم العلوم سمت نگر کٹھل بڑی چین پور میں حاصل کی ہے۔ اچھا بیٹا، وہاں پر کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ چاچا وہاں پر قرآن، اردو، دنیا، چہل حدیث، معاون نماز، ہندی، انگلش، حساب پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، مجھے انگلش میں ہمارے نبی کے بارے میں کچھ سناؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet of Allah. He was born in Makkah in 571. He belonged to the Quraysh tribe. He was brought up by his uncle Abu Talib. His father Abdullah died before his
He was perfect leader. His life is a role model for everyone. चाचा मैं आपको इस इंग्लिश का ट्रांसलेट उर्दू में बताता हूँ. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए और आप कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते थे और आपकी परवरिश आपके चाचा अबू तालिब करते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था. आपने अपनी मेहनत और तबलीग के जरिए मुआशरा और लिहाज की तब्दीली की और आपको हर मामले में इंसाफ पसंद था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गलत और सही का फर्क सिखाया. वो कामिल यानी मुकम्मल रहनुमा थे. आपकी जिंदगी पर एक के लिए रोल मॉडल है. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह. सुभान अल्लाह. आप लोगों से दुआ की गुजारिश है. मौलाना साहब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. एक बार आप सब हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह. सुभान